بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک پرفضا اور خوشحال سلطنت گلستان پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی سورج مکھی تھا۔ اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس کا چہرہ سورج کی طرح دمکتا تھا اور اس سے زرد رنگ کے لباس اور سورج مکھی کے پھولوں سے بے حد پیار تھا۔ شہزادی کی انوکھی عادت شہزادی سورج مکھی عام شہزادیوں جیسی نہ تھی۔ جہاں دوسری شہزادیاں محل کے بند کمروں میں ریشم جوہرات سے کھیلتی تھی، وہیں سورج مکھی اپنا زیادہ تر وقت محل کے وسیع و عریض باغات میں گزارتی۔ اس کا ایک معمول تھا، جیسے ہی صبح سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی، وہ باغ میں جا کر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی اور تب تک وہیں رہتی جب تک سورج غروب نہ ہو جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ شہزادی کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے، کیونکہ جس پودے کو وہ چھو لیتی وہ مرجھانے کی بجائے ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جاتا۔ سلطنت پر آزمائش آ گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گلستان کی زمین کو کسی کی نظر لگ گئی، بارشیں رک گئی اور دریا خشک ہونے لگے۔ پورے ملک میں قحط کا سماں تھا، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ سورج بادلوں کے پیچھے ایسا چھپا کہ ہفتوں تک اس کی روشنی زمین تک نہ پہنچی۔ ہر طرف دھند اور اندھیرا چھا گیا۔ باغ کے تمام پھول مرجھا گئے اور شہزادی سورج مکھی جو سورج کی روشنی سے توانائی لیتی تھی، دن بدن کمزور اور اداس ہونے لگی۔ اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی اور وہ بستر پر لگ گئی۔ بوڑھے مالک نے ایک مشورہ دیا۔ جب تمام حکیم اور طبیب شہزادی کا علاج کرنے میں ناکام ہو گئے تو دربار میں ایک نہایت بوڑھا مالی حاضر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، عالی جاں، شہزادی کو کسی دوا کی نہیں بلکہ حقیقی سورج کی ضرورت ہے۔ ہمالیہ کے بلند پہاڑوں کے پیچھے ایک سنہری وادی ہے جہاں سورج کبھی نہیں چھپتا۔ اگر شہزادی وہاں جا کر سورج مکھی کا ایک خاص بیج بو دے تو ہمارے ملک کا اندھیرا ختم ہو سکتا ہے۔ سفر اور ہمت کی داستان شروع ہو گئی۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اس نے اپنی کمزوری کے باوجود اس سفر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اگر میری زندگی میری رعایا کے کام آ سکے تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ وہ اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ نکل پڑی۔ راستے میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برفیلی ہوائیں جو اس کے ارادوں کو متزلزل کرنا چاہتی تھی، خوفناک اندھیرا جس میں راستہ دیکھنا مشکل تھا، تھکاوٹ، لیکن شہزادی کے دل میں اپنی عوام کے لیے تڑپ تھی۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں واقعی بادلوں سے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ معجزہ ایک ایسا ہوا، شہزادی نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ سنہری بیج زمین میں بویا اور خدا سے دعا کی۔ جیسے ہی اس نے بیج کو پانی دیا، وہاں سے ایک عظیم الشان سورج مکھی کا پودا نکلا جو تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس پودے کی چمک اتنی تیز تھی کہ اس نے بادلوں کی موٹی تہ کو چیر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلستان کی سمت سے بادل چھٹنے لگے۔